اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 120 121 سورہ نحل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اس میں حلت اور حرمت کے احکام بھی ایک ہی رہے ہیں۔ یہ مختلف قوموں کے رویے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے احکام میں کوئی سختی پیدا کی یا کوئی خصوصی ہدایت دی۔ اس کی وضاحت کے بعد اب اس مسئلے کو لے لیا تھا جو وہاں دین کی تاریخی حیثیت سے معرض بحث میں آ سکتا تھا، یعنی یہ کہ اگر ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے اور میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، تو پھر ان کی دینی روایت میں، ان کی ہدایات میں، ان کے احکام میں کوئی فرق پیدا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف کس طرح نسبت دے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت سب کے لیے امام کی تھی، وہ یہود کے لیے، وہ نصارہ کے لیے اور وہ مشرکین بنی اسماعیل کے لیے بھی نہ صرف یہ کہ ان کے امام تھے بلکہ ان کے ابو الآباء بھی تھے۔ انسان اپنی علمی، دینی، مذہبی، تہذیبی روایت کو اللہ کے پیغمبروں سے بھی نسبت دیتا ہے، اور اگر وہ پیغمبر اس کے آباء میں سے ہوں تو پھر تو وہ اس کے لیے گویا اس کی روایت، اس کے قبیلے کی روایت، اس کی قوم کی روایت، اس کے اپنے تاریخی وجود کی روایت بن چکی ہوتی ہے۔ اس کو اسی لحاظ سے وہ لوگ بھی پیش کر رہے تھے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے اب یہ بتایا کہ ابراہیم کیا کوئی یہودی تھے، کوئی نصرانی تھے؟ کیا تمہاری ان فرقہ بندیوں میں وہ بھی اسی طرح سے بندھے ہوئے تھے جس طرح تم بندھے ہوئے ہو؟ کیا انہوں نے ان کے لحاظ سے دین کی کوئی روایت تمہارے ہاں چھوڑی ہے؟ تو بہت واضح طریقے سے یہ بتا دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ یہ وہ تعارف ہے جو پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکا ہے۔ اب اسی سلسلے میں یہ فرمایا کہ وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی جب ابراہیم کا ذکر اب نکل آیا ہے تو بتا دیا گیا کہ دنیا میں بھی ابراہیم کو ہم نے بڑی غیر معمولی بھلائی عطا فرمائی تھی، اس پر بڑی نعمتیں ہوئیں، اس نے اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کیا، تو اس کا صلہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے، اس کو دنیا میں بھی دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں یہ ایک عمومی اصول بھی ہے، جب وہ اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی نعمتیں بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بابل سے نکالا، وہ باہر آئے، پھر ان کو وہاں پر بھی ایک بڑی جاگیر حاصل ہو گئی، وہاں انہوں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو بسایا، پھر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جزیرہ نما عرب میں حرم کو تعمیر نو کے مرحلے سے گزاریں۔ وہ گئے، پھر انہوں نے اپنی نسل کی ایک بڑی شخصیت کو وہاں آباد کیا جن کو اللہ نے خود رسالت کے منصب پر فائز کر دیا، اور پھر ان کی اولاد میں، ان کے آل میں اللہ نے بڑی برکت پیدا کی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو اس ایک جملے میں ادا کر دیا ہے۔
اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اس مال و جاہ اور شوکت و حشمت کی طرف اشارہ ہے جو انہیں بابل سے ہجرت کے بعد اسی دنیا میں حاصل ہوئی، اور ان کی اولاد کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ بتدریج اس علاقے کی مالک بن جائے جس میں انہوں نے اسے آباد کیا تھا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک جگہ جا کے انہوں نے اپنی اولاد کو آباد کر دیا، ادھر بھی ایک وادی غیر ذی زرع تھی، ادھر بھی ایک دیہاتی قسم کا علاقہ تھا، وہاں انہوں نے آباد کیا، اور آہستہ آہستہ وہ علاقے انہی کی اولاد کے علاقے بن گئے اور ایک طرح کی سلطنت قائم ہو گئی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ یہاں وہ آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنی قومی حیثیت میں رہ سکتے اور اپنے معاملات کو انجام دے سکتے تھے۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا۔ یہ تاریخ بیان کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ پیغمبر کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، یہ اسی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا اسی دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس دین کو اگر تم نے ترامیم کر کے، اضافے کر کے، اس میں بدعتیں داخل کر کے مسخ کر دیا ہے تو تمہیں اپنا علاج کرنا چاہیے۔ یہ اسی دین کو زندہ کر رہے ہیں، اس کی تجدید کر رہے ہیں، ان کو اسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور یہی ان کا کام ہے۔ یہ پوری بات واضح کر دی گئی ہے۔ اس سے گویا اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوا کہ یہود و نصارہ نے جو بدعتیں دین میں پیدا کر دی تھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی حیثیت سمجھی جا رہی ہے تو لوگ اپنی اصلاح کریں۔ یہ ان کے بنائے ہوئے فرقے ہیں، ان کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو اس وقت بھی بار بار لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہودیت، نصرانیت یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ اس کا نام ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آمیزش سے پاک کر کے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ وہ اس کی تجدید کرتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، ان کا بھی اصل نام مسلمان ہی تھا۔ ان کے دین کے لیے بھی اللہ نے اسلامی کا نام پسند کیا تھا۔ یہ فرقے انہوں نے بنائے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ گویا قرآن مجید کا وہ بنیادی مقدمہ ہے جو اس وقت بھی پیش کیا گیا اور آج بھی اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت یہ المیہ ہے کہ خود اس دین کے علمبردار دین کی تاریخ محمد الرسول اللہ سے شروع کرتے ہیں، بلکہ ان کو بانی اسلام قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کا دین ہے، سب پیغمبروں کا دین ہے۔ اس میں خود رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پیغمبروں کا نام بتا کے یہ کہا گیا فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِي، آپ جو ہدایت یہ لے کر آئے تھے اسی کے پیرو بنائے گئے ہیں، اس کی پیروی آپ کو کرنی ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم کی شخصیت زیر بحث ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر تو درمیان میں کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں۔ بنی اسماعیل جزیرہ نما عرب میں جب سے آباد ہوئے، سیدنا اسماعیل نے جو دعوت برپا کی تھی اور ان کی دعوت کو قبولیت حاصل ہوئی، جو قبائل وہاں آباد تھے ان کے ساتھ ان کے رشتے بھی قائم ہو گئے اور وہ سب ان پر ایمان بھی لے آئے۔ تو اس طرح گویا دین ابراہیمی کی روایتی سے ان کی ابتدا ہوئی۔ وہ روایت ان کے ہاں جاری تھی، اس کے مطابق عمرہ ہو رہا تھا، حج ہو رہا تھا، نماز پڑھی جا رہی تھی، جمعہ کا اہتمام ہو رہا تھا، لوگ روزے بھی رکھتے تھے، اور اسی طرح حلت حرمت کی سب چیزوں سے کم و بیش واقف تھے۔ جس طریقے سے بدعت دین میں داخل ہو جاتی ہے، داخل ہو گئی تھیں، بعض چیزوں کی تعبیر میں بھی غلطی ہو رہی تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو یہ حقیقت واضح کی گئی، جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے گئے،
اس کا پورا پس منظر بھی واضح کیا گیا، وہ سورہ بقرہ میں بھی اسی طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے۔ یہاں جب یہود نے یہ اعتراض کیا ہے یا یہ اعتراض القاء کیا ہے مشرکین کی وساطت سے، یہ کیا بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی دعوت کو لے کے آیا ہوں، میں اسی دین کی تجدید کر رہا ہوں، میں پیغمبروں کا دین پیش کر رہا ہوں، اور پھر دین کے احکام میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تورات میں حکم کچھ ہے، ہمارے مذہبی رہنما کچھ اور بتاتے رہے ہیں، انہوں نے بعض چیزوں کو بالکل اور طریقے سے بیان کر دیا۔ تو وہاں سے یہ بحث اس سورہ میں شروع ہوئی کہ ہم جب کسی آیت میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے، اس کی حکمت بیان کرنے کے بعد ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور اب خاتمہ کلام میں آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کا دین ہی ہے جس کی تجدید ہو رہی ہے۔ ابراہیم کا دین یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا، اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکالو، وہ خالص دین، اللہ کا وہ دین جس کا نام اسلام ہے، اسی کی دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، هو سمکم المسلمین، یہ نام تم نے تبدیل کیے ہیں اور نئے نام تم نے رکھے ہیں۔ یہ ساری بات بیان کر کے ابراہیم کا تعارف کرایا کہ وہ تو بالکل یکسو تھے، بالکل ایک الگ امت کی طرح اس وقت تنہا کھڑے تھے، وہ کسی مذہبی روایت سے وابستہ نہیں تھے، نہ کسی خاص قبیلے یا کسی خاص قوم کا دین لے کر اٹھے تھے، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، سچے اللہ کے فرما بردار تھے، دین کے معاملے میں بالکل یکسو تھے، ادنا درجے میں کسی شرک کا ان کی دعوت میں شائبہ نہیں تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تمہاری طرح سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے دوسروں کا حصہ اس میں قائم کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی، دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی تھی، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں اٹھیں گے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور فرمایا ثم اوحینا الیک، یعنی یہ تاریخ ہے، یہ دین ہے جس کو لے کر تم آئے ہو، اس دین کو یہاں سے سمجھنا ہے۔ ابراہیم سے اس کا تعلق اگر یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں تو ان کو ابراہیم کا تعارف کرا کے بتانا ہے ابراہیم کون تھا، اور اب آپ کی طرف اسی وجہ سے، اسی تاریخی پس منظر میں ہم نے یہ وحی کی ہے آپ کی طرف، ثم اوحینا الیک، پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اب دیکھیے کیا بیان کیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، وہی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی یہ ہے تمہارے لیے دین کی دعوت کا خلاصہ۔ یہ رسالت مآب کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یہ پس منظر ہے، یہ تاریخ ہے، اس طرح یہ دین دیا گیا ہے، ابراہیم سے اس کا یہ تعلق ہے، ابراہیم ہی نے اس دین کی دعوت اس سرزمین میں پہنچائی تھی، انہوں نے جو دین کی روایت اپنے پیچھے چھوڑی ہے، کوئی نیا دین نہیں دیا جا رہا، اسی کی پیروی کرو۔ تو فرمایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، حنیفہ جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو دو چیزوں کو پھر آخر میں بیان کر دیا کہ ابراہیم کا اس شرک کی روایت سے کیا تعلق، اس کی دعوت میں تو کوئی ادنا شائبہ بھی کبھی شرک کا نہیں ہوا، اور ابراہیم سے ان انحرافات اور بدعتوں کا کیا تعلق جو انہوں نے پیدا کر کے اس دین میں پگڈنڈیاں خود ایجاد کر لی ہیں۔ وہ تو جس صراط مستقیم پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا، پیچھے آیا نا کہ وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اسی صراط مستقیم پر رہا اور بالکل یکسوئی کے ساتھ وہی دعوت دیتا رہا۔ تو ایک طرح سے یہ بتا دیا کہ یہ دین کیا ہے، اور دوسری طرف سے یہ بتا دیا کہ اگر انہوں نے کوئی بدعتیں پیدا کی ہیں یا مشرکانہ اوہام اس دین میں داخل کر دیے ہیں یا سری شرک کے علمبردار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ سب ان کی ایجادات ہیں، اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں پہلوؤں سے، یعنی دین بھی وہی ہے، ابراہیم کا دین اللہ کا وہی دین تھا جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ کوئی یہودی اور نصرانی نہیں تھا، تمہیں بھی وہی دین دیا گیا ہے، اور تمہیں ہم نے اس منصب پر فائز کر کے یہ ہدایت کی ہے کہ ابراہیم ہی کے دین کی پیروی کرنی ہے۔
یعنی ابراہیم ہی سے تعلق ہے، ابراہیم ہی کی دعوت ہے، ابراہیم ہی امام اور پیشوا ہے، اور اسی کی دینی دعوت، اسی کی قائم کردہ ملت کی پیروی کی جائے گی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس پر میں نے معاف کیجیے حاشیہ لکھا ہے، یعنی دین کو ٹھیک اس طریقے پر قائم کر دو۔ یہ جو فرمایا نا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی دین کو ٹھیک اس طریقے پر قائم کر دو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھوڑا تھا۔ ابراہیم کے طریقے کی، ابراہیم کی دینی روایت کی پیروی کرو تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ کہ یہ دین وہی ہے، اسی کی پیروی کرنے کا تم کو بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے، ایک طرف پیغمبر کو یہ بات بتائی، اور دوسری طرف یہ کہ اصل دین ابراہیم کا دین، ابراہیم نے جہاں اس کو چھوڑا تھا، ان کی بدعات اور انہوں نے جو احکام ایجاد کیے ہیں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو جس وقت ایک روایت قائم ہو جاتی ہے کسی قوم میں، کسی امت میں، تو وہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر اس کو اصل کے لحاظ سے دیکھیے تو مثال کے طور پر اس وقت جس دین کے ہم پیروں ہیں اور دین کی جس روایت کو ہم اپنے ساتھ متعلق کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ کی قائم کردہ ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ جو دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، یا دین کی جو روایت قائم کی ہے اس کی پیروی کی جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ جو فرقے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یا جو تصورات تم نے قائم کر لیے ہیں، جن مذمومات کو تم نے دین میں داخل کر دیا ہے، جو اوہام تم اپنے لیے دین بنا بیٹھے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز کی دعوت بھی اللہ کے آخری پیغمبر نے نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا کہ پیروی اسی دین کی کرنی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی ساتھ واضح کر دیا کہ اس میں جو بدعات داخل کر دی گئی ہیں، جو نئی چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں، ان سے اس کو پاک کرنا ہے تاکہ اصل ابراہیمی طریقے کا احیاء ہو سکے، اسی ابراہیم کے طریقے کے۔ یعنی دین کو ٹھیک اس طریقے پر قائم کر دو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھوڑا تھا۔ چنانچہ تمہارے عقائد و اعمال میں نہ شرک کا کوئی شائبہ ہونا چاہیے، اور نہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی بدعتوں کا، دونوں سے بالکل پاک کر دیا جائے۔ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے تمام دینی اعمال اور رسوم و آداب کو ہر آمیزش سے پاک کر کے بالکل اسی صورت میں جاری کرو جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انجام دیے جاتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی نئی نماز شروع کرنی ہے، کوئی نیا روزہ شروع کرنا ہے، کوئی نیا حج اور نیا عمرہ جاری کرنا ہے، وہی حج، وہی عمرہ، وہی نماز، وہی روزہ، لیکن اپنی اصل صورت میں جیسے کہ وہ تھا اسی طرح سے۔ اگر اس میں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے تو اس کو اس سے پاک کر دیا جائے، بالکل اسی صورت میں جاری کرو جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انجام دیے جاتے تھے۔ حلال و حرام کے معاملے میں بھی ہر چیز ٹھیک اپنی اصل پر آ جانی چاہیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر رسوم و آداب کے باب کو الگ کر لیں جس کا زیادہ تعلق تطہیر بدن سے ہے، تو باقی دونوں بڑے ابواب، خور و نوش کا باب اور اخلاق کا باب، وہ اصل میں حلال و حرام کا باب ہے۔ یعنی یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ یہ خور و نوش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں، ان کو ناجائز قرار دے دیا ہے۔ یہ اخلاقیات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز رویے ہیں، ان رویوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو باقی سب یہی ہے۔ تو اس وجہ سے تحلیل تحریم دین کا ایک بڑا باب بن جاتا ہے۔ تو خاص طور پر اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ حلال و حرام کے معاملے میں بھی ہر چیز ٹھیک اپنی اصل پر آ جانی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پیچھے جب بات شروع کی ہے تو پہلے حلال و حرام کے باب کو لیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اور ہر شخص پر واضح ہو جانا چاہیے، ہر شخص پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ملت ابراہیم کے پیرو در حقیقت تم ہی ہو۔
یعنی یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ابراہیم سے نسبت کا کسی کو حق ہے تو وہ اللہ کے آخری پیغمبر کو ہے، وہی اس کے حقدار ہیں کہ وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کی دعوت دیں اور اپنی نسبت ان کے ساتھ بیان کریں۔ تمہارے مخالفین کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ اب ابوالآبا رہ گئے ہوئے ہیں، اور دین اگرچہ انہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے لیکن اس میں شرک کو داخل کر کے، بدعات کو داخل کر کے اس کا چہرہ جس طریقے سے مسخ کیا گیا ہے، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دین کا ابراہیم سے کیا تعلق، تو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا۔ اب اسی سے یہ دین کی بڑی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دین ابراہیمی کی جو روایت عرب میں موجود تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تجدید کی تو یہ قرآن مجید ہی کے حکم کی پیروی میں کی، یعنی یہ سورہ نحل میں دہرایا گیا ہے اور جگہوں پر بھی یہی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ہدایت قرآن مجید کے نزول کی ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کر دی، چنانچہ تاریخی طور پر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو روایت چلی آ رہی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بدعت اس میں داخل ہو گئی تھی تو اس سے اس کو پاک کر دیا، اور اگر کوئی چیز نئی داخل کرنی تھی تو وہ داخل کر دی، اور ہر لحاظ سے اس کو اسی دین کے مطابق جس کی ہدایت اللہ نے اپنے پیغمبروں سے کو کی ہے اس کو آگے جاری کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ دین آگے منتقل ہوا ہے۔ ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب قیامت تک اس کا تنہا ماخذ ہے، لیکن خود آپ کو یہ دین کس طرح دیا گیا یہ اس کی تاریخ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے، اس کے بعد میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ دین کا جو حصہ اس وقت سنت کہلاتا ہے، یعنی پورا دین ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں انبیاء پر ایمان بھی ہے، اسی طرح سب چیزیں جو دین میں ایمانیات اخلاقیات کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن دین جب ہمارے سامنے اپنی شناخت کے ساتھ آتا ہے تو وہ اصل میں شریعت کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے دین میں جو احکام دیے گئے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ عبادات ہیں، اس کے بعد خورونوش کی علتیں حرمتیں ہیں، پھر اخلاقیات سے متعلق بعض اصولی باتیں ہیں، پھر ان کے بعض اطلاقی پہلو ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ رسوم و آداب ہیں جو جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اس دین میں جو حصہ اس وقت یعنی پورے دین میں تو سب چیزیں ہیں، اور ابراہیم کا دین بھی ظاہر ہے کہ ایک کامل دین تھا، اس میں بھی یہ سب چیزیں تھیں۔ دین کا جو حصہ اس وقت سنت کہلاتا ہے وہ اسی حکم کے تحت جاری کیا گیا ہے، یعنی یہ جو حکم رسالت مآب کو دیا گیا کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں، پیغمبروں نے جو دین کی روایت چھوڑی ہے اس کی اقتداء کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے امتثال میں وہ سنت جاری کی ہے، یعنی آپ کو وہ وہاں سے ملی ہے اور ہمیں آگے آپ سے ملی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ دین کا جو حصہ اس وقت سنت کہلاتا ہے وہ اسی حکم کے تحت جاری کیا گیا ہے، لہٰذا اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح قرآن کی دوسری ہدایات واجب الاطاعت ہے۔ اگر آپ دین کے احکام کے لحاظ سے قرآن کو دیکھیں یا شریعت کے لحاظ سے قرآن کو دیکھیں تو اس میں قرآن مقدم نہیں ہے، وہ پہلے ہے۔ قرآن مجید میں اس شریعت کی کبھی تاکید کی جا رہی ہے، کبھی اس کی پیروی کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، کبھی اس میں کوئی بدعت اگر ہے تو اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، کبھی اگر لوگ اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی کھا رہے ہیں تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو 90% شریعت اصلاً سنتی سے ملی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تجدید کے بارے میں بعض چیزوں کی تاکید ہے یا بعض چیزوں کا بیان یا بعض چیزوں کی وضاحت۔ یہ جو قرآن مجید میں طلاق کا پورا باب ہے، اگر اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیے سورہ طلاق ہی میں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نکاح طلاق ایک دینی حکم کے طور پر
پہلے سے معلوم معروف ہے، لوگ جانتے ہیں، اس کی اصطلاحات سے واقف ہیں، اس میں البتہ کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں جن کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ تو ہر جگہ اصلاً یہی چیز ہے کہ قرآن کا بیان اصلاح کا بیان ہے، تجدید کا بیان ہے، تاکید کا بیان ہے، تذکیر کا بیان ہے، وہ ابتدا کا بیان نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ تو یہاں الٹ ہے، یعنی اللہ کا دین جب ہم جاننا چاہتے ہیں تو وہ اپنی دعوت میں، اپنی حقیقت میں، اپنی حکمت میں، اپنے فلسفے میں قرآن سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ شریعت اور قانون اور ضابطے اور وہ احکام جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اوامر و نواہی کے لحاظ سے دیکھیں تو سنت سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی کو میں نے بیان کیا ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے، وہ پہلے ہے اور اس کے بعد قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ دین کا جو حصہ اس وقت سنت کہلاتا ہے وہ اسی حکم کے تحت جاری کیا گیا ہے، لہٰذا اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح قرآن کی دوسری ہدایات واجب الاطاعت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تجدید و اصلاح، یعنی اس کو اگر کسی چیز میں تجدید کی ضرورت ہے کہ فراموش کر دی گئی ہے تو زندہ کیا جائے، تو زندہ کر کے اصلاح کر کے اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اس کے جو احکام مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں وہ یہ ہے۔ تو میں نے وہ فہرست یہاں البیان میں بھی نقل کر دی ہے اور وہ میری کتاب میزان میں بھی اسی طرح نقل ہوئی ہے۔ وہ پوری فہرست کیسے ترتیب دی گئی ہے، اس میں کیا اصول ملحوظ رکھے گئے ہیں، وہ آگے میں نے ایک عنوان قائم کر کے بیان کیا ہے، مبادی تدبر سنت۔ 7 اصول ہیں اور اب بڑی وضاحت کے ساتھ کئی نشستوں میں اعتراضات سیریز کے زیر عنوان سنت کیا ہے ان کی وضاحت کی ہے، اس کی تاریخ بیان کی ہے، قرآن سے اس کا تعلق کیا بنتا ہے، اس پوری فہرست کی ترتیب میں اصولوں کا اطلاق کس طریقے سے کیا گیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح اجماع اور تواتر کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں اور کیوں یہ ممکن ہو گیا کہ وہ اجماع اور تواتر کے ذریعے سے منتقل ہوں۔ یہ سب باعث اب آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں نے گویا جو نتیجہ فکر اپنی کتابوں میں بیان کیا تھا اس کا پورا پس منظر واضح کر دیا ہے، اس کی پوری تاریخ بھی بیان کر دی ہے، اس کا پورا پس منظر بھی، اور وہ سب کس طرح ہوا ہے، یعنی اس کی میتھڈالوجی کیا ہے اس کو بھی اطلاق کر کے واضح کر دیا ہے۔ تو وہ فہرست یہاں بھی ہے، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں نماز ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہے، روزہ و اعتکاف ہے، حج و عمرہ ہے، قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں ہیں، نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات ہیں، حیض و نفاس میں زن و شوق کے تعلق سے اجتناب ہے، سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی حرمت ہے، اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا، حیض و نفاس کے بعد غسل جنابت، میت کا غسل، تجہیز و تکفین، تدفین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عنوانات ہیں، یعنی یہاں صرف ان کا عنوان بیان کیا گیا ہے، اس جگہ بھی اور میزان کے شروع میں بھی ان کی تفصیلات کیا ہیں، خود ان کے اندر پھر کیا کیا چیزیں سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں وہ کتاب میں دیکھنی چاہیے، آگے ان کی پھر تفصیلات ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ دین ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ معاف کیجیے، اگر غور کر کے دیکھیے تو یہ 26 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز سے مسلمانوں کا ہر فرد واقف ہوتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں۔ اگر نماز کے بارے میں جاننا ہو تو کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کسی قریبی مسجد میں چلے جائیے،
2-4 دن جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا نماز کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے اذکار کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں۔ حج و عمرہ میں آپ گھر سے روانہ ہوں اور دیکھتے جائیں کہ آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، یہی بہت کافی ہے، آپ بالکل صحیح کر کے آ جائیں گے۔ الا یہ کہ درمیان میں کوئی صاحب اپنا خطبہ دینا شروع کر دیں، ورنہ عام لوگ بالکل درست طریقے سے یہ معاملات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر مسلمان ان سے واقف ہے، تاہم کسی چیز کو سمجھنے میں بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس سے دین کا علم وجود میں آتا ہے، اور اس علم کا سب سے پہلا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی اپنے زمانے میں کسی چیز کی تصحیح فرمائی ہے، کسی میں توجہ دلائی ہے، کہیں کسی اختیاری حصے کے بارے میں لوگوں کی مدد کی ہے، کہیں نصح و خیرخواہی کے جذبے سے کسی چیز کی تفہیم کر دی ہے، وہ سب ذخیرہ بھی جتنا کچھ ہم تک پہنچ گیا ہے وہ حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کا علم ہے جس کی ابتدا اللہ کے آخری پیغمبر سے ہو رہی ہے، اور دین کے علم کی وہی روایت ہے جس کو لے کر پھر علماء آگے تفہیم، تبیین، وضاحت کرتے رہتے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علماء سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی رائے کو ماننے سے انکار کیا جا سکتا ہے، پیغمبر کا علم بے خطا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کوئی فیصلہ اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر اس سے سرے منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بھی میں نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اس وقت حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان یہی بحث جاری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تفہیم و تبیین کے باب میں کیا ملا ہے، کس طرح ملا ہے، اس تک پہنچنے کے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں، اور اگر وہ ہم تک پہنچ جائے اور اس میں اللہ کے آخری پیغمبر کا کوئی حکم یا فیصلہ نقل ہوا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔